Be very careful. So this is a very important law. After the 18th Amendment पंजाब के अंदर दोबारा मुख्तलिफ किस्म के कानून आए हैं. अगेन ट्राइब्यूनल के रूल्स, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, ये BTS टावर्स के जो हमारे फ़ोन टावर्स हैं इनकी भी रूल्स आए हैं. फ़ोन टावर्स आर इनक्रेडिबली पोल्यूटिंग. दिल्ली से जो IIT के प्रोफेसर हैं उन्होंने एक रिसर्च रिपोर्ट निकाली थी कि जो BT टावर्स से रेडियो एमिशंस आती हैं, रेडियो वेव्स एमिशंस, दे कॉज कैंसर. और हमारे जो BTS टावर्स की रेगुलेशन है वो एक लिमिट प्रिस्क्राइब करती है, ज़रूर वो एक लिमिट देती है कि जी आप एक टावर पे एक जब सेट लगाएंगे उसकी रेडिएशन जो है वो इससे बढ़ के नहीं हो सकती. चलिए हमारे पास ये लिमिट है और हमारा कानून भी ये रूल्स भी ये कहते हैं कि एक स्कूल के 200 मीटर करीब आप ये नहीं लगा सकते, अस्पताल के करीब नहीं लगा सकते, बिकॉज इन रेडियो वेव से जो बच्चे जो हैं आर स्पेशली लायबल टू ल्यूकीमिया. प्लीज़ नोट कर लें, दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन रेडियो वेव्स की वजह से. तो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कहते हैं कि अगर आप BTS टावर्स बनाएंगे तो दे हैव टू बी मिनिमम डिस्टेंसेस फ्रॉम सेंसिटिव एरियाज. इस वक्त प्रैक्टिस ये है क्योंकि शहरों के अंदर जगह कम मिलती है, फ़ोन कंपनीज़ ने अपनी प्रैक्टिस शिफ्ट कर दी है और वो अब एक टावर शेयरिंग फॉर्मूला पे आ गई कि अगर किसी को तुक्के से कहीं जगह मिल गई हो एक टावर लगाने की तो बाकी सारी जो फ़ोन कंपनीज़ हैं वो उसी टावर पे आ जाती हैं. तो अब हमारे पास एक रेडियो क्या कहते हैं इमिटर नहीं या वो बीकन नहीं होगा, हमारे पास 3, 4, 5 हो सकते हैं. उनकी एमिशंस फिर मल्टीपल्स में बढ़ जाती हैं. सो द बिग क्वेश्चन इज़ वेदर और नॉट दीज BTS रेगुलेशंस आर सफिशेंट. आप इस पे नेट पे रिसर्च कर लें, इट्स अ हॉरिफाइंग स्टोरी, स्पेशली द रिसर्च बीइंग डन इन इंडिया. हिंदुस्तान में पिछले 2 साल में जो रेगुलेशंस हैं, लिमिट्स हैं इन रेडिएशंस की, दे हैव बिन टाइटन्ड बाय ए फैक्टर ऑफ 1000. वो सोचें कि टेलीकॉम इंडस्ट्री को किस किस तरह की टेक्नोलॉजिकल वो इन्वेस्टमेंट करनी होती है कि अपनी वो सारी सैटेलाइट्स और सारे वो डिशेस की रेडियो फ्रीक्वेंसी चेंज करें. सो इट्स एन इनक्रेडिबली कॉस्टली प्रोसीजर. और अगर हम यहाँ करना चाहें, आप देख लें कि हमारी जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है उसकी पॉलिटिकल पावर और लॉबिंग पावर देख लें. डू वी एज एनवायरमेंटलिस्ट और पीपल कंसर्न अबाउट आवर हेल्थ, डू वी हैव एनफ पावर टू स्पीक टू देम अबाउट डूइंग दिस? देख लें क्या जी. अभी तो रूल्स बने हुए हैं. अगर आप एक रिट बनाएंगे यू विल हैव टू शो साइंटिफिकली कि ये रूल्स ठीक नहीं है. वो मैटर ऑफ एविडेंस है और आपकी रिट जो है इधर साइड पे हो जाएगी, आप चले जाएंगे. ये हमारे 14 एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स हैं. ये आई वोंट गो इनटू डिटेल्स, मगर हर किस्म की एक्टिविटी फ्रॉम ई-वेस्ट टू जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जो कि इसमें लिखा दवाइयाँ और कपड़े भी, कॉटन जो है वो BT कॉटन से बन सकता है. रामसार डिक्लेरेशन ऑफ वेटलैंड्स, वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा, फौना, मुख्तलिफ किस्म की जो श्रब्स और पौधे हैं और जानवर हैं, ऑल दीज लेजिस्लेशंस आर कवर्ड इन दीज 14 इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स. ये वफाक ने साइन किए थे. अच्छा, मज़े की बात ये है कि बलूचिस्तान ने जब अपना सूबाई कानून बनाया तो उन्होंने भी अपने आप को ये इख्तियार दिया कि वो रूल्स जो हैं बना सकते हैं और इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स को रेगुलेट कर सकते हैं. मगर उन्होंने जो लिस्ट बनाई थी उसमें 31 इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं. KPK ने कानून जो बनाए हैं उसमें 21 हैं. पाकिस्तान ने 14 साइन किए. तो ये भी एक पोस्ट 18th अमेंडमेंट आप देख लें. प्रोविंसेस आर टेकिंग ऑन इशूज which maybe the federation have not signed on about. तो ये भी रेगुलेशन की बात है. खैर बलूचिस्तान KPK में इतना कानून तो है नहीं and there's very little activity. So इन इश्यूज़ को सामने लाने के लिए बहुत कम लोग हैं. मैं एक आखिरी बात करूँ. जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी, मैं एक इंटर्न था एक ह्यूमन राइट्स इदारे में. ये 1990s की बात. हमारे पास एक ऑनर किलिंग का केस आया, मर्डर केस. तो जब हम पेश हुए, मुझे याद है जज साहब ने कुछ ऐसी बात की कि ये फैमिली मैटर है, क्रिमिनल केस बरी हो गया. और अब 20 साल बाद इस लाहौर हाई कोर्ट में मैं कह सकता हूँ कि अब ऐसा नहीं होता. 20 साल के अंदर ये मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक इशू को जो कि लोग इस तरह श्रग ऑफ कर देंगे इज़ टेकन वेरी सीरियसली. 20 साल के अंदर. पिछले साल मैंने एक रिट फाइल की. ये एक शायद सेंसिटिव स्टोरी हो, इट इन्वॉल्व्स पर्सनेजेस ऑफ द हाई कोर्ट, तो मैं इसको ज़रा वेग रखूँगा. तो पिछले साल मैंने एक रिट फाइल की. 18वीं तरमीम के बाद हमारा जो बायो सेफ्टी, जो GMOs को रेगुलेट करने वाला इदारा है, वो टूट गया है. वो अब देखें ना, सूबाई सतह पे कोई
انوائرمنٹ پہ نہ لیجسلیشن ہو سکتی ہے نہ کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی رہی ہے آفٹر دی 18th امینڈمنٹ. تو وہ جی ایم اوز کو ریگولیٹ نہیں کر سکتے. خیر ریٹ فائل کی جناب کے سامنے لگی, میں نے کوئی آدھے منٹ کے لیے بحث کی اور جج صاحب نے کہا نہیں بیٹا کیس نہیں بنتا. میں آپ کی پٹیشن کو لیٹر میں کنورٹ کر کے منسٹری آف کلائمیٹ چینج بھیج دوں. ٹھیک ہے, افسوس پریشان گئے جی, کسی سینئر وکیل سے مشورہ لیا تو انہوں نے کہا بیٹا ایسی کوئی بات نہیں, آپ پٹیشنر کا نام چینج کریں دوبارہ فائل کریں. پٹیشنر کا نام چینج کر دیں دوبارہ کسی اور جناب کے سامنے لگے, پیش ہوئے, ان کو تھوڑا سا سمجھایا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی, نوٹس ٹو ڈائریکٹر جنرل انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کو جواب دو. ڈیٹ مل گئی ہفتے کی. اگلے ہفتے ڈی جی ای پی اے ان پرسن آئے اور 30 سیکنڈ کے اندر انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی, آئی ایڈمٹ دا کیس. میں نے بحث تو کی اور وہ کیس ڈسپوزڈ آف ان اکارڈنس ود دا اسٹیٹمنٹ گیون, یعنی کہ جو میں نے پریئر مانگی تھی وہ بیکیم پارٹ آف دی آرڈر. مجھے ایک ہی عدالت سے ایک ہی ایشو پہ 180 ڈگریز ڈفرنس آف اوپینین ملا. اور میری کوشش یہ ہے, میری امید یہ ہے کہ 15 سال ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, 20 سال ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, اگلے 5-7 سال میں بھی ہم کھڑے ہو کے ایک انوائرمنٹ کیس یہاں لا سکیں اور ججز ہم کو 30 سیکنڈ میں ڈسمس نہ کریں. یہ میری خواہش ہے. اگر آپ کے کوئی سوال ہو یا سوال ہو, میں جواب دینے کا بہت بہت خوش ہوں گا. اینڈ تھینک یو سو مچ, ایبسولوٹ آنر ٹو بی ہیئر. جی سر, انڈسٹری کی بات میں نہیں کہ میں قانون کی بات کر رہا تھا سر. انڈسٹری از اے سیریس ایشو سر. اور دو میرے ایکسپیرینس رہے ہیں. ایک میرا دوست ہے, وہ سیٹھ ہے, تو اس نے مجھے سمجھایا کہ وہ ٹیکسٹائل کا کام کرتا ہے, ایکسپورٹ کرتا ہے. سر ایک سیکنڈ میں ذرا بتا دوں سر کہ وہ کپڑا ایکسپورٹ کرتا ہے. اینڈ ہی سیز دیٹ پاکستان از اونلی کمپیٹیٹیو ان دا گلوبل مارکیٹ. ہمارا کاٹن کا ایکسپورٹ, ون آف دا لارجسٹ کاٹن ایکسپورٹرز ان دا ورلڈ, بلینز آف ڈالرز کا ریونیو آتا ہے. کہ وی آر اونلی کمپیٹیٹیو بیکاز ہماری انوائرمنٹل انفورسمنٹ نہیں ہے, ہماری انوائرمنٹل کاسٹ نہیں ہے. آپ ہماری انوائرمنٹل کاسٹ بڑھا دیں گے, ہماری گلوبل کمپٹیشن گر جائے گی, اور جو بھی ہم یہ فارن ایکسچینج بنا رہے ہیں ایکسپورٹ سے, یہ سارا کچھ گر جائے گا. سر یہ میں ایکسپیرینس بتا دوں سر. میں دوسری چیز بتاتا ہوں. ایک ہمارا ایکسپیرینس رہا یہاں چیمبر آف کامرس کے ساتھ. وی آر سیکنگ ٹو فائنڈ اے وے ٹو فائنڈ کلین دا ریور راوی. تو چیمبر ساتھ تھا. چیمبر کا بندہ بھی یہی کہتا تھا کہ جی ہمیں ایک تو بجلی کا بحران, اوپر سے یہ مسئلہ وہ مسئلہ, اگر آپ یہ انفورسمنٹ کرنا شروع کر دیں گے تو انڈسٹری بیٹھ جائے گی. مگر پھر سے وہ اپنی مرسیڈیز میں بیٹھ کے گھر گئے.
سر ضرور ایز اے میٹر آف فیکٹ وہ رولس بنے ہوئے ہیں اسمارٹ مانیٹرنگ رولس جس کے تحت اینڈ پولوشن چارج رول سر. مگر دیکھیے کہ اس وقت ای پی اے پنجاب میں 55 افسر ہیں سر. پنجاب میں 60,000 سے زیادہ انڈسٹریل یونٹس ہیں. بجٹ جو ہے وہ تو انفورسمنٹ کے برابر ہے ہی نہیں. ان کو صرف لاہور میں ایئر مانیٹرنگ کے بجٹ کے لیے جن گیسز کی ضرورت ہے تاکہ لاہور شہر کی ایئر مانیٹرنگ ہو اس کے بجٹ کے لیے 3 کروڑ روپے چاہیے. دیٹس گریٹر دین دے آر ناٹ انٹرسٹڈ سر بیکاز جو لوگ انوائرمنٹ اور پولوشن سے مرتے ہیں وہ غریب لوگ ہوتے ہیں, ان کے حق نہیں ہوتے سر. میں جس حد تک کر سکتا سر. فیسنیٹنگ کوشچن بیکاز ہم دیکھ رہے ہیں پریکٹس میں جو ڈپارٹمنٹ والے ہیں وہ الفاظ پیپا 1997 بریکٹ امینڈڈ 2012 ایک کنونشن ہے لیگل نوٹنگ کا, تو وہ سیکشن 1 میں لکھا ہوتا ہے دس ایکٹ شیل بی کالڈ. تو ایک پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ 1997 ہے, and then there's a Punjab Environment Protection Amendment Act 2012 which amends PIPA 1997. So PIPA 1997 becomes Punjab Environment Protection Act 1997 اور 97 ہی رہے گا, کنونشن یہی رہے گا because it's not a new legislation. I will because now I need to differentiate between 97 and PIPA 2012. From a very practical perspective, how do you win an environment case? How do you prepare it, and how do you actually, if you agar koi hai problem issue agar do you take it up? Do you take it up? Let him answer. Do you take it up with in the media first? Media counterproductive ہوتا ہے کیا ہے, آپ نے کس طریقے سے سارے کے سارے اس کے ایشو بنا کے جائیں مقدمے کے دوران آپ میڈیا کا پریشر ساتھ سارے کے سارا رکھیں, کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے. واٹس یور ایبسلیوٹلی دیکھیں نا جی, I would say that depends on the client. مگر دیکھیں جو پرائیویٹ کلائنٹس آتے ہیں they are accused of contraventions of the act. Jurisdiction of over contraventions of the act وہ ٹرائبیونل کی ہے, so by force of law you go to tribunal. جو پبلک انٹرسٹ کیسز ہوتے ہیں which deal with the environment, not all of them deal with the Environment Protection Act. They deal with a broader range of fundamental rights to the environment. اور وہ چونکہ fundamental right کی بات ہے, then you can invoke the constitutional jurisdiction. That said, until 2012, let me see if I can remember this. Cases کا numbers میں بھول گیا ہوں. There was 16% disposal in the tribunal from 2000 to 2012. 12 سال میں 16% disposal تھا جی. Total fines imposed was 2.1 million rupees and total fines collected is 1.4 million rupees. اچھا اس کے بعد نوٹسز کی تعداد بڑھ گئی ہے اور ڈسپوزل ریٹ بھی بڑھ گیا ہے. مگر اکثر میں کلائنٹس کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کیس کیوں کرنا ہے, یو ہیو اے 75% چانس کہ کیس کہیں جائے گا ہی نہیں, ڈسپوزل ریٹ ہی نہیں ہے. لگاؤ ٹرائبیونل اور بیٹھ جاؤ. یو ڈونٹ ون انوائرمنٹ کیسز بائی دی وے. پبلک انٹرسٹ میں یو فائر جی. میرے ساتھ والے ایک بلڈنگ بنا رہے ہیں, انہوں نے کیا کہتے ہیں کنسٹرکشن شروع کر دی اور باؤنڈری وال جو ہے وہ توڑ دی میں. دیٹس اے ڈیمیج, اٹس این انوائرمنٹل ڈیمیج, اٹس اے لاس آف لینڈ وچ از ود ان دا ڈیفینیشن آف انوائرمنٹ. تو آپ انوائرمنٹ ایکٹ کو انووک کر سکتے ہیں. آپ ایک کمپلینٹ لکھیں گے ڈائریکٹر جنرل ای پی اے کو کہ ساتھ والے نے یہ وائلیشن کی ہے. ڈائریکٹر جنرل کو آپ ٹائم دیں کہ وہ آ کر سائٹ انویسٹیگیشن, سائٹ انسپیکشن رپورٹ کرے, نوٹس جاری کرے, ہیئرنگ لے اور فیصلہ کرے. اگر 30 دن کے اندر وہ اپنی کارروائی پوری نہیں کرتا یا وہ کارروائی آپ سمجھتے ہیں ٹھیک نہیں ہے, دین یو مے گو ٹو دا ٹرائبیونل. دیٹ از دا فنکشن آف دا 30 days. اس کا ریشو کیا امپلیمنٹیشن اس کا فگر نہیں ہے, اس کا ایڈجیکٹو ہے. امپلیمنٹیشن سلو ہے. دوسری کون سے
what do you say? If I pay for the pollution, I am allowed to continue with the pollution? पोल्यूशन चार्ज रूल्स जो हैं, पोल्यूशन चार्ज रूल्स एक यूनिट को ये गुंजाइश देती है कि वो अपनी पोल्यूशन को क्वांटिफाई करे। चार्ज रूल्स के तहत मुख्तलिफ़ किस्म की पोल्यूशन जो है वो किलोग्राम्स ऑफ कार्बन में कन्वर्ट हो जाती है। अगर आप टायर जला रहे हैं, एक टायर जलाते हैं, दैट्स 5 किलोग्राम्स ऑफ कार्बन। अगर आपने सल्फर हेक्साफ्लोराइड थोड़ा सा जलाया है तो वो 50,000 किलोग्राम्स कार्बन है, ठीक है जी। तो हर एलिमेंट का एक कन्वर्जन रेट दिया हुआ है टू टन्स और किलोग्राम्स पर कार्बन, किलोग्राम्स ऑफ कार्बन। फिर उस कार्बन का रेट दिया गया है रुपीज़ पर किलोग्राम। कंपनीज नाउ हैव द डिस्क्रेशन कि वो अपनी पोल्यूशन को क्वांटिफाई करके एक चार्ज जो है EPA को जमा करे और अपनी पोल्यूशन चलाता रहे। लोग कहते हैं ये क्या बात हुई, पैसे दो पोल्यूशन करो, मगर कानून का मकसद ये नहीं है। पोल्यूशन चार्ज रूल्स खुद भी यही कहते हैं दैट द रेट ऑफ द फाइन मस्ट बी सफिशिएंट सो एज टू कॉज चेंज इन एक्टिविटी। कि देखें, अगर मुझे ये कॉस्ट बेयर करनी है लॉन्ग टर्म बेसिस पे, तो या तो कंपनी मेरी इतनी प्रॉफिटेबल है तो मैं इसको सस्टेन करूं, या मैं किसी और काम में चला जाऊं, या मैं कोई बेहतर टेक्नोलॉजी ले आऊँ। दिस इज़ नोन एज इंटरनलाइजिंग एक्सटर्नल कॉस्ट्स। जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होती है ये अक्सर एक एक्सटर्नल कॉस्ट होती है। पोल्यूशन का जो रूल है इज दैट द पोल्यूटर मस्ट पे। तो पोल्यूटर की पेमेंट जो है शुड बी इक्विवेलेंट टू, थियोरेटिकली इक्विवेलेंट टू द कॉस्ट ऑफ क्लीन अप, कि जितने पैसे आपको नहर से उस जहर को निकालने में लगेंगे वो उस फैक्ट्री को देने पड़ेंगे। तो अक्सर ये कॉस्ट जो है एक्सटर्नलाइज की जाती है, फैक्ट्री वाले पैसे देते नहीं हैं। तो पोल्यूशन चार्ज रूल्स का मकसद ये है कि वो उन कॉस्ट को इंटरनलाइज कर दें और वो उस यूनिट की बैलेंस शीट के अंदर उस कॉस्ट को ले आएँ ताकि वो फाइनेंशियली उसको डील विद करें। How do you say about sustainable development? Because in our society, in our culture, the end of the very act says the sustainable development is the core priority of the act as well as of the regulator. What do you think whether the regulators are justifying this notion? Because sustainable development is sustainable development. They start treating undersized cities by issuing secure that stop generating activities and all. Whether what do you say about how do you justify this? I go back to the comment raised by the gentleman कि environmental enforcement जो है वो industrial process और industrial जो तरीके हैं उनको समझने के बगैर आप नहीं कर सकते। You cannot take the states on by framing laws. आप उनके प्रोसेस को देख, अब मैं आपको बताता हूँ, एक WWF ने प्रोजेक्ट 2 साल पहले लॉन्च किया। दे आर क्रिएटिंग बिजनेस केसेस फॉर इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन सियालकोट ताकि वो अपना वेस्ट वाटर साफ़ करें। उन्होंने अब 3 केस स्टडीज़ बना ली हैं जहाँ वो स्टेट को अब बता सकते हैं कि जी अगर आप 3 लाख रुपए इसमें लगाएंगे तो आपको 2 साल में इतने पैसे वापस मिलेंगे। बिजनेस केस बनाते हैं। These are the business cases that need to go. This is the type of enforcement. Enforcement ये नहीं कि आप डंडा चलाएं। EPA के और भी फंक्शंस हैं। जब आप पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द EPA पढ़ें तो ये नहीं है कि वो बस डंडा चलाते रहें। उनमें रिसर्च है, अवेयरनेस रेजिंग है, मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ हैं। सो देयर इज़ अ वे ऑफ डीलिंग विद द बिजनेस साइड और द इंडस्ट्रियल साइड ताकि उनके जो मसले हम समझें। पेपर का देख लें, पेपर के जो हमारे वेस्ट वाटर रूल्स हैं फॉर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, वो हमारी पेपर इंडस्ट्री को बहुत सख्ती से हिट करती है। हिंदुस्तान में जो लेवल्स हैं NEQs के पानी में इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के, दे आर मच लोअर देन पाकिस्तान, और वहाँ पेपर इंडस्ट्री ज़्यादा चलती है। तो 20 साल से पेपर इंडस्ट्री हैज़ बीन रैलिंग गवर्नमेंट कि आप अब कम से कम NEQs तो चेंज कर दें, हमें 5 साल का मौका दें ताकि हम बेहतर टेक्नोलॉजीज़ इंपोर्ट कर सकें, लेकिन हमें इस तरह मार ना दें। तो यू हैव टू वर्क हैंड इन हैंड विद इंडस्ट्री, वरना ये है कि आप एक बड़े सेठ के खिलाफ एक्शन लेंगे और अगले दिन सेक्रेटरी साहब को फ़ोन आ जाएगा कि ये आपने क्या किया। Last 2 questions, please. अगर आपकी इंडस्ट्री
سر دیکھیں نا جی، اگین لاہور میں تو 12,000 یونٹ ہے، زیادہ تر اسمال میڈیم انڈسٹری ہے. ویسٹ واٹر کی جب ہم بات کرتے ہیں اس میں کوئی 12 یا 20 یونٹ ہیں جن کے پاس ویسٹ واٹر فیسلٹیز ہیں، اور وہ اس لیے ویسٹ واٹر فیسلٹیز نہیں لگاتی کہ ان کو کوئی ماحول سے محبت ہے. ان کے جو باہر بائرز بیٹھے ہوئے ہیں، مارکیٹ سے، ان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ پانی کو صاف کریں. تو آپ کو اکثر مل جائے گا کہ ایک لون فیکٹری جو صاف پانی جو ہے گندے نالے میں پھینک رہی ہے. باقی جو ہے جی 11,000 انڈسٹریل یونٹس، ان کے پاس تو پیسے نہیں ہے کہ ویسٹ ٹریٹمنٹ کے پلانٹ میں انویسٹمنٹ کریں. دے ڈونٹ ہیو دا ویز اینڈ مینس ٹو انویسٹ ان دس. اویئرنیس اپنی جگہ. And also, is there capacity in the market? Are there enough health and safety inspectors educated and trained in Punjab to man 12,000 industrial units? وہ بھی نہیں ہے جی. یہ دیکھیں نا, we can set the regulations, but the reality is that there is not enough capacity, and we are not. ہم اپنا سارا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے, all our focus and energy is on things that we can see. Health and clean water are not issues that we can see. Environment is not an issue we can see. اور اس میں پھر at the same level investment نہیں ہو رہی. مگر جو لاس ہے اس کا, جیسے میں نے کہا, آدھے جو اس وقت پاکستانی ہسپتال میں ہیں وہ پانی کی, گندے پانی کی وجہ سے. اس پہ اس کا ایک اکانومی پہ ہیوج امپیکٹ آتا ہے. پر لوگ کام پہ نہیں جا سکتے, وہ کیا کہتے ہیں پیسے نہیں کما سکتے, فیکٹری کے اندر ایبسنٹیزم ہو جاتی ہے, سرکار کو ہسپتال بنانے پڑتے ہیں, میڈیسن سبسڈی. اٹ کمز ٹو 4% ڈرین آن GDP پر اینم. ہماری انرجی کرائسس جو ہے دیٹس این 8% ڈرین. Sir, no, hold on for a second. Energy crisis is on our front pages because جب ہمارے جنریٹر خراب ہو جاتے ہیں, ہمارا اے سی نہیں چلتا, ہم روکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. The reality is that it's the environmental, یہ ایک انڈیمک مسئلہ ہے تھرو آؤٹ پاکستان. پانی کا مسئلہ جو ہے تھرو آؤٹ پاکستان پھیلا ہوا ہے, لیکن اٹس ناٹ بینگ براٹ ٹو دا فور فرنٹ لائک اٹ شوڈ بی. پانی پہ فوکس پرسنل ایکسپیرینس ایک کوشچن آپ پوچھ سکتے ہیں. آپ نے کافی پوچھ لیا. آپ سمجھے, انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ ایمیشنز کو پروہیبٹ کرتی ہے. NEQ سے بڑھ کے اگر پولوشن ہو اس کو روکتی ہے. پروجیکٹ اگر اپروول کے بغیر ہے تو اس کی سزا ہے. ہیزرڈس مٹیریل آپ امپورٹ نہیں کر سکتے, نہ آپ ہیزرڈس مٹیریل لائسنس کے بغیر استعمال کر سکتے ہیں, اور گاڑی جو ہے وہ آپ صاف استعمال کریں. یہ 5 فنکشنز ہیں انوائرمنٹ ایکٹ کے. اب اب لوگ جب کہتے ہیں نا کہ جی ہم شہر کو صاف کرنا چاہتے ہیں, دس از ناٹ اے پولوشن. ٹھیک ہے جی. تو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ یہ ایکٹ ایک انفورسمنٹ کا ہے. سم ٹائمز سم آف دا لارجر ڈیولپمنٹ ایشوز آر دیٹ, وہ ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں, وہ انوائرمنٹ کے نہیں. ٹرائبونل فرسٹ پروٹوکول. آپ کو مثال دیتا ہوں, 2008-9 میں سرگودا لاہور روڈ پہ ایک کیمیکل انڈسٹری ہے, کیمیکل فیکٹری ہے. تو وہ اس کا جو بیس تھا اس کے ساتھ گزر رہا تھا ایک سیم ڈالا, اس کو وہ ڈالتے تھے. چند دنوں کے لیے ان کا وہ بیس کو جو پیوریفائی کرنے والا تھا کوئی وہ خراب ہوا, تو اس کے ساتھ آگے ایک چھوٹا سا بستی سی تھی. وہاں جو کسان رہتا تھا اس کا کچھ جانور جو اس میں نالے میں اس کو نکالنے کے لیے بندہ گیا تو وہ وہیں مر گیا. اس کو نکالنے کے لیے دوسرا گیا, 4 بندے اسپاٹ کو مر گئے. اب وہ جو فیکٹری آنر تھے وہ ایک ممبر نیشنل اسمبلی تھے, ان کا بیٹا اسمبلی تھا. یہ KPK میں ہوا تھا نا جی, KPK میں ہوا تھا سر. اچھا, یہ وہ 4 بندے ایک فیکٹری سے مر گئے. انہوں نے پوری کوشش کی کہ اس کا کوئی ہو, لیکن سرگودا لیول تک 22 سے 20 تک مطلب یہ ایک تو جو ڈیسائڈ ہو گیا, کسی نے اس کی FIR نہیں ہوا. تو جب میٹر میرے تک پہنچا, میں نے وزٹ کیا, میں نے کہا میں کوشش کرتا ہوں. تو میں یہاں اور آئی ٹو آیا ہوا, جیسے 5 سال سے ڈسکس کیا. میں نے کہا یہ بیٹر ہے جی, 7 تک ہو گیا سرگودا لیول پہ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آپ کو پارٹی کو لیں, پھر ان کو تو جب میں لوگوں کے پاس گیا تو کئی ٹائم انہوں نے پیشنٹ ڈالا. اب وہ ویسٹ جو تھا وہ کئی علاقے تک زمینوں کو نقصان تھا. اس کے لیے اگر گورنمنٹ کوئی امپلیمنٹ کرے گی لا کو, ایکٹ کو, ایک پرائیویٹ انڈیویجول غریب ہے اس کو کیا پتا یہ جو ہے انوائرمنٹ ہماری کو اس کو کیوں ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. ایکچولی تو یہ کام گورنمنٹ سے ہے. بھائی گورنمنٹ سیکٹر وہ کا ادارہ نہیں, ادارہ ہے
اور جیسے میں نے کہا انویسٹمنٹ وہاں ان چیزوں میں ہوتی ہے جو چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں, جو چیزیں سال ڈیٹ کے اندر بن سکیں. صاف پانی کے اندر یا ماحول کے اندر انویسٹمنٹس نہیں ہو رہی تو وہ چیزیں دکھتی نہیں. تو یہ اگر مجھے الیکشن لڑنا ہوتا 2 سال کے اندر, تو آپ سوچیے گا اگر آپ کو الیکشن لڑنا ہو تو کیا آپ اس وقت 2 سال کے اندر چیز کر سکتے ہیں جس سے آپ ووٹ جیت سکیں. ہاں جو چیز پانی صاف کریں گے اس میں تو 30 سال لگیں گے, اور وہ بھی شاید آپ صاف کر سکیں. ہاں تعلیم بھی نہیں ہونا, ہیلتھ بھی. جو ویسٹ مٹیریل ہم لوگ باہر کے ملکوں سے لاتے استعمال کریں وہ بھی تو اسی میں ہم. جی, اور اس میں بیزل کنونشن ہم نے سائن کیا ہوا ہے. اٹس این انٹرنیشنل اگریمنٹ وچ وی آر ٹو, کہیں ہیں یہاں بیزل کنونشن. تو اس کے تحت جو الیکٹرانک ویسٹ ہے اس کے رولز بن رہے ہیں, لیکن ابھی تک رولز نہیں بنے ای ویسٹ کے رولز. اور یہ کافی ہیزرس چیز ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان میں جو یہ موبائل فونس کی بات کرتے ہیں کہ ہر بندے کے پاس موبائل فون ہے, وہ کس طرح کیوں؟ وہ اس لیے بیکاز دنیا کا جو سیکنڈ ہینڈ موبائل فون ہے, بیکاز وہاں ڈسپوز کرنا اتنی کاسٹلی چیز ہے, انوائرمنٹلی سیف ڈسپوزل آف کیڈمیم بیٹریز, لتھیم بیٹریز, اتنا کاسٹلی پروسیس ہے, تو وہ تو ہمارے یہاں بیچ دیتے ہیں اور ہم ادھر خرید کے پھر بعد میں ادھر محمود بوٹی بھیج دیتے ہیں, اور وہاں ان کا سارا جو لیچٹ ہے ہمارے سب سوائل واٹر کے اندر جا رہا ہے. یہ اٹس ہیپننگ ایٹ اے میس اسکیل. بیزل کنونشن ایک انٹرنیشنل کنونشن ہے وچ پروہیبٹس دا ٹرانس باؤنڈری موومنٹ آف ای ویسٹ. وہ کہتے ہیں نا ٹاکسک کلونیلزم. اب یہ ہے کہ ویسٹرن ملک یا ایڈوانسڈ انڈسٹریل ملک جو ہیں وہ لیس انڈسٹریلائزڈ ملک کے اندر اپنا یہ ای ویسٹ بھیج رہے ہیں. ایز اے میٹر آف فیکٹ ہمارا جو سیکشن 13 ہے امپورٹ آف ہیزرڈس ویسٹ کا, اس کا کیس ہے 1992 کا. بلوچستان سو موٹو کو بلوچستان میں بزنس مین, کوئٹہ میں بزنس مین تھا, اس نے کینیڈا میں کسی سے ڈیل کر لی کہ وہ نیوکلر ویسٹ جو ہے بلوچستان میں ڈسپوز آف کر دے گا, خود ایک ڈچ بنا کر اس میں ڈال دے گا. تو وہ ادھر کسٹمز والوں نے پکڑا, خبر چھپی, ہائی کورٹ نے سو موٹو لیا, بلوچستان ہائی کورٹ نے, کوئٹہ ہائی کورٹ نے, اور وہ کیس پھر وہاں سے رکا. تو یہ تو ایک کامن ایکٹیویٹی ہے. اس وقت میں یہ بھی بتاؤں کہ انڈر دا گائز آف پلاسٹک ویسٹ, ہاسپٹل ویسٹ ہمارے یہاں آ کر ریسائکل ہو رہا ہے. لوگ ہاسپٹل ویسٹ لے کر اس کو ریسائکل کر کے لاہور کے اندر ہی, بیکاز وہ ہاسپٹل ویسٹ کی ڈسپوزل باہر جو ہے باہر کے ملکوں میں اتنی مہنگی ہے, وہ یہاں بھیج دیتے ہیں. یہاں آتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم وہ ابلتے ہوئے پانی کے اندر تھوڑی دیر کے لیے ڈال دیتے ہیں, اور اس کے پھر ہم اسٹراز اور گلاس بنا دیتے ہیں. دس از ہیپننگ ان لاہور. دیز فیکٹریز ہیو آلریڈی بین سیلڈ, جو پکڑی گئی ہے. پتہ نہیں جی, میں تو کبھی نہیں ملا مجھ سے, نہ دیکھا ہے نہ کبھی سنا ہے. تو نوٹیفائڈ ہو تو بات. آخر میں پلیز جب میں رافق کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, اور ایک کوشچن میں پوچھنا چاہوں گا, لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کیا کر سکتی ہے سر انوائرمنٹ کے لیے؟ اور ہم آپ کو بلانک چیک دیتے ہیں, آپ بھی اگر آپ اس طریقے سے اس لیول پہ کرنا, پہلی پٹیشن ویسے ہم آپ کے خلاف کریں گے پارٹی بنا کے کہ آپ کی کاؤنسل کی میٹنگ ہونی چاہیے. بالکل, اور اس کے لیے کریں جی, میں رسپونڈنٹ آ جاؤں. آئی ول ایڈمٹ, میں یہ میں نے ذکر نہیں کیا, مگر پاکستان میں جو بھی انوائرمنٹ کا قانون بنا ہے, انفورسمنٹ ہوئی ہے, ریکگنیشن ہوئی ہے, یا ایکشن لیا گیا ہو میننگ فل, سیاسی طور پہ پکچر بلیک ہے, انفورسمنٹ کام ہے, پروسیجر نہیں ہے, لیکن جو کام کیا گیا ہو ٹو ڈیٹ, آئی ایم ویری ویری پراؤڈ ٹو سے یہ سارا کچھ جو ہے سپیریئر جوڈیشری کے کام کے لیے. شیلا ضیاء سے چلتے ہوئے آنورڈس, کیس آفٹر کیس, اسلام آباد میں وہ منی گولف کا کیس ہو, لاہور میں وہ کیا کہتے ہیں یہ ڈونگی گراؤنڈ کا کیس ہو, جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے لا کی, دیٹ ہیز کم تھرو دا ہائی کورٹ. اٹ ہیز کم تھرو مینی ٹائمز سو موٹو کیسز, مینی ٹائمز امائکس اپوائنٹ ہوئے ہیں, جو امائکس اپوائنٹ ہوئے ہیں وہ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے ہوئے ہیں. سو آئی ایم ویری ویری ہیپی اینڈ ویری پراؤڈ وتھ دا ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ہیز پلیڈ اے رول. میں ریکگنائز کرنا چاہتا ہوں. سو یس, بہت کام ہے کرنے کو جی. ایک پبلک انٹرسٹ لا ایسوسیشن آف پاکستان NGO رجسٹرڈ کراچی میں ہے جی. خالد مرزا ان کے بورڈ پہ ہیں, مختلف اور کراچی کے لوگ بورڈ پہ ہیں. ہماری مسٹر جسٹس ناصرہ اقبال بھی ممبر ہیں. ان کا کام ہی پبلک انٹرسٹ کیسز فائل کرنا ہے. انہوں نے تھوڑے سے پیسے بھی اکٹھے کر لیے ہیں. دے آر ایکچولی لوکنگ فار لائرس. اگر آپ ان کو ایک پبلک انٹرسٹ ایشو دیں, وہ اپنے بورڈ سے پوچھ کر آپ کو فار لٹل 50-30 ہزار روپے دے کے دے کین ایکچولی پے یو ٹو ڈو پبلک انٹرسٹ کیسز. پبلک انٹرسٹ لا ایسوسیشن آف پاکستان پائلیپ. اور یہ میرا ایکسپیرینس بتاتا ہے کہ اگر آپ ایک پبلک انٹرسٹ کیس انڈیویجول کے نام لے کر آئیں گے, اٹ از ناٹ ایز افیکٹو ایز برنگنگ اے پبلک انٹرسٹ کیس ان دا نیم آف آرگنائزیشن, سوسائٹی یا گروپ آف پیپل. تاکہ آپ کہنا کم از کم پبلک میں لے کر آ رہا ہوں.
یہ میرے پاس ادارہ ہے پاکستان سوسائٹی 3 سال پرانی ہے, اتنے پیسے ہیں, اتنے ممبر ہیں, اتنا ہم نے کام کیا ہوا ہے. سو اٹ برنگز اے میننگ فل پٹیشنر ٹو اے پبلک انٹرسٹ کورٹ. تو آئی وڈ اس کی ویب سائٹ بھی ہے. آئی انوائٹ یو آل ٹو جوائن از ممبرز. یو کین ورک ود دا ہائی کورٹ بار ایسوسیشن. ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی انوائرمنٹ کی بھی سب کمیٹی ہے. I was talking actually more about along those lines. Should work پلان together. چیک ہے اگر آپ نے اس ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے بھی کوئی لٹیگیشن کرنی ہے, کوئی اگر ایسا ایشو ہے, اور تمام دوست اگر کوئی سب کمیٹی کو جوائن بھی کرنا چاہیں پلیز اس کے بعد پلیز اپنا نام مجھے دے دیں. اینڈ کے اندر میں رافع کو پھر سے آج کی شکریہ ادا کروں گا, انہوں نے بے شمار ٹائم دیا. آئی نو اس ٹائم از ویری ویری ویلیبل, اور آپ نے دیکھا ہوگا بہت تھرو لاء کو مکمل طور پہ گراسپ پہ ہیں. اینڈ ونس اگین آئی کمپلیمنٹ اینڈ تھینک یو فار آج کی Thank you very much. اور لوگ بھی جیسے میں آئی پوٹنگ آن اٹ.